اگر قبر کے اندر عام بندہ جس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ دکھا کر پوچھا جائے بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، اگر جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بندہ قبر میں زندہ ہے تو جس کا چہرہ دکھا کے پوچھا جا رہا ہے وہ نبی زندہ کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ قبر کی زندگی جو ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو دنیاوی زندگی پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ بڑے عجیب قسم کے سوالات اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھو اگر قبر کے اندر زندہ ہیں تو پھر وہ سانس کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تب سانس کہاں سے لیتے تھے؟ وہاں پہ بھی تو زندہ تھے نا۔ 4 مہینے کا جب حمل ہوتا ہے تو والدہ کے پیٹ کے اندر ہی بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی مزید پرورش ہوتی رہتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر ابھی وہ بالکل پیٹ کے اندر ہے، چھوٹا سا ہے 4 ماہ کا، اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو زندگی تو شروع ہو گئی نا۔ اب اس کی جناب دھڑکنیں بھی محسوس ہوتی ہیں، وہ اس کا ہلنا جلنا بھی محسوس ہوتا ہے، سارا کچھ۔ تو اب دیکھیے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سانس لے سکتا ہے، اللہ اسی طرح جس کو چاہے قبر میں بھی سانس دے سکتا ہے۔ اس کے متبادل اور آپ دیکھ لیں، چلو ماں کا تو پیٹ پھر بھی ہے نا، وہ مسام وغیرہ ہوتے ہیں پورے جسم کے اندر بالوں کی طرح باریک باریک کہ وہاں سے پسینہ بھی نکلتا ہے، چلو مان لے کہ وہاں سے جناب ہوا اندر چلے گی، بچے نے سانس لے لیا یا ماں سانس لیتی ہے اسی سے اس کو کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا، کسی بھی طرح کی اگر کوئی تعویل کرے تو ہم مان لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب قبر کے اندر سانس کہاں سے آتا ہے، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے، جس دن چوزا نکلتا ہے اسی دن خول ٹوٹتا ہے، اس سے پہلے خول بالکل سلامت ہوتا ہے لیکن چوزا اندر زندہ ہوتا ہے، بتائیے اس چوزے کو سانس کہاں سے آتا ہے؟ اگر ایک بند انڈے کے اندر خول کے اندر جس میں رائی کے دانے برابر سوئی کے ناکے برابر بھی سوراخ نہیں ہے، اگر اللہ وہاں پہ چوزے کو سانس دے سکتا ہے تو اللہ جس کو چاہے ماں کے پیٹ میں بھی دے سکتا ہے، جس کو چاہے قبر میں بھی دے سکتا ہے۔ تو ایک زندگی کو دوسری زندگی کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، جنت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پہ قیاس نہیں کر سکتے، دنیاوی زندگی کو جنت کی زندگی پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان دونوں کے درمیان کے اندر جو عالم برزخ ہے قبر والی زندگی، اس کو بھی ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ان سب کے معاملات اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں، زندگی کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے اور وہاں کے معاملات الگ الگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں، جنگ بدر کے موقع پہ جب کافروں کو قتل کر دیا گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام کی لاشوں کو حکم دیا کہ جمع کر کے ایک گڑھے کے اندر پھینک دی جائیں۔ صحابہ کرام نے ان تمام لاشوں کو اٹھایا، ایک بڑا سارا گڑھا کھودا، اس کے اندر پھینک دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کافروں سے باتیں کرنے لگے۔ فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا کہ نہیں؟ اب تمہیں پتہ چلا کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہیں، یہ تو ختم ہو چکے، یہ تو کسی کی بات سن نہیں سکتے، تو آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضور آپ ایسے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں جن کے جسم کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ابھی تمہاری نظر میں مر چکے ہیں، فرمایا یہ تم زندہ لوگوں سے زیادہ سنتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حس رکھی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی، لیکن وہ ایک ایسی زندگی ہے اللہ نے درمیان میں ایسے پردے رکھے ہیں کہ باہر والے قبر کی زندگی کو نہیں جان سکتے اور قبر والے جو ہیں وہ وہاں سے نکل کر باہر عام طور پہ نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی اپنے نیک بندے کو باہر نکلنے کی طاقت دے دے، آزادی دے دے، تو وہ اس کی مرضی ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی قبروں سے باہر تشریف لاتے۔ یہ صحاح ستہ کی روایات ہیں۔ یہ ابھی میں نے جو مضمون شروع کیا ہے حیات الانبیاء کا، اسی کے اندر انشاءاللہ ابھی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس دفعہ نہ موقع ملا تو اگلے جمعے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے حوالے سے صحیح احادیث صحاح ستہ کی یہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی قبروں سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے معاملات جو کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں۔
ہر سال اللہ کے کئی نبی حج کرنے جاتے ہیں، یہ بھی صحاح ستہ کی روایات ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی سناؤں گا حیات الانبیاء کے حوالے سے۔ تو مضمون جو آج کا ہم نے شروع کیا تھا، بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، بلکہ عام بندے کو بھی زندگی ملی ہے۔ حیات الانبیاء کی خاص بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی عام لوگوں سے بہت بڑھ کر اعلیٰ اور عرفہ ہے، ان کی زندگی کو عام زندگی کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اب قرآن کی یہ نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کسی شہید کو مردہ نہیں کہنا، یہاں پہ تو کہنے سے منع کیا گیا نا، آگے والی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سے بھی منع کر دیا کہ کسی شہید کو مردہ سوچنا بھی مت، گمان بھی مت کرنا کہ یہ جو شہید ہو چکا ہے، جس کا سر جدا ہو چکا ہے، جس کی جناب سارا ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی ہمارے سامنے جو بالکل ختم ہو چکا ہے، فرمایا اس کو گمان بھی مت کرنا کہ یہ مردہ ہے، بلکہ وہ کیا؟ فرمایا وہ زندہ ہے۔ قرآن کے الفاظ سنیے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں تو قرآن کی نص قطعی ہے کہ شہداء کو باقاعدہ کھانے پینے کو ملتا ہے۔ اب رزق کی کیا تعریف کریں؟ رزق بہت وسیع ہے، ہر وہ چیز جس سے بندہ نفع اٹھاتا ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جس سے بندہ نفع اٹھاتا ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کھانا بھی شامل ہے، پینا بھی شامل ہے، سانس لینا بھی شامل ہے، اس کے اندر جناب دنیا کے اندر چلنا پھرنا بھی شامل ہے، اس کے اندر اپنی مرضی کے کام کرنا بھی شامل ہے، اس کے اندر عبادات کرنا بھی شامل ہے، یعنی ہر اچھی چیز وہ رزق ہے، جو بھی بندے کو نعمت ملے وہ رزق ہے۔ عام طور پر اردو کے اندر رزق کا لفظ کو کہا جاتا ہے جس کو کھایا پیا جائے، وگرنہ اگر لغت دیکھی جائے تو رزق کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جس سے بندہ نفع اٹھاتا ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ شہداء کو مردہ گمان بھی مت کرو، یہ ایسے زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نفع والی نعمت عطا فرمائی ہے، ہر نفع والی ان کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو دو آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حوالے سے فرمایا کہ ایک تو ان کو مردہ کہنا نہیں، دوسرے نمبر پہ فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ یہ شہید وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کا رخ انور دیکھا، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے قدموں پہ اپنی جان قربان کی، حضور کے لائے ہوئے اسلام کی خاطر اپنی جان پیش کی۔ تو جس نبی کے لائے ہوئے دین کی خاطر، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر، جس نبی کا چہرہ دیکھ کر، یا جس آقا کے اوپر ایمان لا کر ایک بندہ دنیا سے شہادت کی موت دنیا سے چلا جائے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے، تو بتائیے جس آقا کا کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہوا، جس آقا کے قدموں پہ اس نے جان قربان کی، اس امام الانبیاء کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک غلام زندہ ہو اور آقا مر جائے، ختم ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر غلام زندہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس کے نام پہ موت آئی تھی وہ آقا بھی زندہ ہے۔ یہ قرآن کی دو آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شہید زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندگی کا کوئی نہ کوئی کنسپٹ ہے۔ اگر انہوں بند کرنا تو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی زندگی کا کنسپٹ ہے، بلکہ یہ تو واضح طور پر موجود ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی دو آیات میں نے آپ کو سنا دی۔ اب تیسری آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 45۔
ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام جتنے بھی رسول آپ سے پہلے تشریف لائے آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کوئی اور معبود بنایا ہے؟ اے حبیب علیہ السلام وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وَاسْأَلْ، آپ ان سے سوال کر کے پوچھ لیں اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اللہ تعالیٰ نے اور بھی کوئی الہ بنایا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ تو تمہیں سارے کے سارے نبی یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ اب دیکھیے حکم کس کو ہے سوال کرنے کا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کو۔ کن سے سوال کرنا ہے؟ جو آپ سے ہزاروں سال سینکڑوں سال پہلے انبیاء کرام تشریف لائے اور دنیا سے چلے گئے، ان تمام نبیوں سے سوال کرنے کا حکم ہے۔ اور سوال کرنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام کو ہے جن کا زمانہ سب سے آخر والا زمانہ ہے۔ تو اگر دیکھیے اللہ کے نبی پہلے زندہ نہ ہوتے، وہ سارے کے سارے اگر ختم ہو گئے ہوتے، ان کی زندگی نہ ہوتی، حیات نہ ہوتی، تو حضور سوال کس سے پوچھتے؟ اگر سوال ہی نہیں پوچھ سکتے تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت کیوں اتاری؟ اگر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر سوال کر سکتے ہیں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا وہ زندہ ہے تو سوال ہوگا نا، جو زندہ نہ ہو اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور آیت مبارکہ میں پیش کر دوں، نبی پاک علیہ السلام کی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اے لوگو، حبیب علیہ السلام امت کو فرما دیں لوگو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، اگر کوئی بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، گناہوں میں گر جائیں، ڈوب جائیں، ختم ہو جائیں گناہوں میں، تو فرمایا کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے حبیب علیہ السلام جب وہ گناہ کر لیں جاؤک، تو وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ کس کے پاس آ جائیں؟ جاؤک، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا آپ کے پاس آ جائیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، فرمایا حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں، آنے کے بعد خود بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور اے حبیب علیہ السلام آپ بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا جو بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو وہ پہلے کیا کرے؟ جاؤک، اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اگر حضور آج زندہ نہیں تو بتائیے امت کس کے در پہ جائے؟ اگر آج بھی امتی حضور کے روضے پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس رسول کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں وہ زندہ ہیں اور باتیں سنتے بھی ہیں اور اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک آپ دنیاوی زندگی جی رہے ہیں تب تک لوگ آپ کے پاس آئیں، نہیں، یہ مطلق الفاظ ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، جب بھی کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، مطلق ہے نا، قیامت تک کے لیے یہ آیت موجود ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ فرمایا حبیب یہ جب منسوخ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت تک ہے کہ جو بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اس کا مطلب ہے آج بھی جو روضہ رسول پہ جاتا ہے اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں صرف ایک قبر کے پاس نہیں جا رہا بلکہ میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں، اور ان سے جا کے میں نے اپنی یہ استدعا پیش کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ سے بھی بخشش طلب کرنی ہے حضور کو وسیلہ بنا کے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی میرے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہیں جن کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اگر زندہ ہیں تو جائیں گے۔ ایک اور آیت مبارکہ سن لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے لوگو جان لو، ایمان بنا لو، عقیدہ بنا لو اس بات کو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پوری دنیا کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، اہل سنت کے ہوں یا کسی غیر کے ہوں،
سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، لوگوں جان لو اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، یہ نہیں کہ موجود تھے، اگر تھے ہوتا تو اس کا مطلب ہے کسی دور میں تھے، اب نہیں، اب ختم ہو گئے ہیں، اب زندگی نہیں ہے۔ اگر تھے ہوتا تو یہ مطلب ہوتا، یہاں پہ تھے کا لفظ نہیں بلکہ ہیں کا لفظ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، لوگوں جان لو، ایمان بنا لو، عقیدہ بنا لو، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ میں نے کہا اگر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے زندہ ہیں۔ اللہ، یہاں سے حضور کا حاضر و ناظر ہونا بھی معلوم ہوا۔ فرمایا تمہارے اندر موجود ہے، یعنی کہیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ واضح آیات انشاءاللہ قرآن کی آگے مزید احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اگر ابھی ٹائم نہ ملا تو پھر اگلی دفعہ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک اور آیت مبارکہ سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کے دو معنی شاید میں نے آپ کو چند دن پہلے بھی بتائے تھے، چند جمعے پہلے۔ شاہد کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ پہلا معنی شاہد کا ہوتا ہے حاضر۔ کیا معنی ہے؟ حاضر۔ جو حاضر ہوتا ہے وہ ناظر بھی ہوتا ہے، بس فرق ہے کہ انا نہ ہو، اکھاں ہوندیاں ہونیاں چاہیے نے۔ ہیں حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والا۔ جیڑا حاضر ہوئے اکھاں سلامت ہونیاں چاہیے نے، وہ ناظر بھی ہوندا ہے۔ انہا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے حضور قیامت تک حاضر و ناظر ہے، اور حاضر و ناظر وہی ہو سکتا ہے جو زندہ ہو، جو زندہ نہ ہو وہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن یہ فرما رہا ہے حضور حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا جہاں حاضر ناظر ہے وہاں حضور زندہ بھی ہیں۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی یہ ہے، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اے غیب کی خبر دینے والے، شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب کسی مردے کی گواہی تو قبول نہیں نہ ہوتی جو مر جائے، ختم ہو جائے۔ عدالت میں لے جائیں آپ جتنی بھی لاشیں اٹھا کے، جائی صاحب ان سے گواہی لے لیں، جائی صاحب نے کہنا تہاڈا دماغ تو نہیں خراب ہوگا، قبرستان بھرے پے نے جناب۔ اب میانی صاحب قبرستان کے اندر جائی صاحب نو لے، جائی صاحب جنیاں قبراں پئیاں نے، کسی بھی مردے کو گواہی طلب کر لو، جائی صاحب نے کہنا بھئی تم بھی پاگل ہو، لگتا ہے تمہارا نہیں ہے نا، بالکل دماغ خراب ہو گیا۔ بھئی مردے جو مر جائیں، ختم ہو جائیں، وہ بول نہیں سکتے، کہاں سے گواہی دیں گے؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نے گواہی دینی ہے قیامت والے دن۔ بھئی کیسے گواہی دیں گے اگر حضور ختم ہو گئے؟ نعوذ باللہ، اگر حضور کی زندگی نہیں ہے تو گواہی کیسے دیں گے؟ ہمارے ایمان کی گواہی دینی ہے، آپ کے ایمان کی گواہی دینی ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی گواہی دینی ہے کہ یا اللہ یہ فلاں مسلمان تھے، فلاں کافر تھے، سب کے ایمان کی اور کفر کی حضور نے گواہی دینی ہے، بلکہ جو آپ سے پہلے گزر گئے ان کی گواہی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو پوری دنیا کے اوپر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ بتائیے اگر پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، جتنے کافر ہیں، اگر حضور ان کو نہیں جانتے تو گواہی کیسے دیں گے؟ کیسے گواہی دیں گے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر حضور گواہی دیں گے تو حضور ان سب کو جانتے ہیں۔ اگر حضور یہاں پہ زندہ نہ ہو، موجود نہ ہو، تو پھر بتائیے حضور جانتے کیسے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حضور اگر جانتے ہیں، کسی کا ایمان پہچانتے ہیں، کسی کا کفر پہچانتے ہیں، تو پھر حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا، حضور کو زندہ بھی ماننا پڑے گا۔ تو یہ قرآن کی بڑی آیات ہیں جن کے اندر سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور آیت مبارکہ سن لیجئے، آخری آیت۔ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور کس طرح آگے پیچھے جاتے بھی ہیں۔ آخری آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کر دے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں،
اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کسی ایسی قوم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے کہ جس کے اندر آپ کی ذات موجود ہو، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نازل ہوئے، قوم عاد پر نازل ہوئے، قوم ثمود پر نازل ہوئے، قوم لوط پر نازل ہوئے. یہ جتنی بھی قومیں تھی اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کسی کی بستی کو آسمانوں کی بلندی تک اٹھایا، زمین پہ پٹک دیا جناب الٹا کر کے. کسی کے اوپر آندھی چلی، کسی کے اوپر آگ برسی، کسی کے اوپر پتھر برسے. فرمایا اس طرح کا عذاب اللہ قیامت تک نازل نہیں کرے گا. کیوں نہیں نازل کرے گا؟ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا وجہ حبیب آپ ان کے اندر موجود ہے. میں نے کہا یہ دیکھو بنی اسرائیل نے گناہ کیے، اللہ نے کتنے کتنے بڑے ان کے اوپر جناب عذاب نازل کیے. کسی کے ماتھے پہ لکھ دیا یہ گناہگار ہے، کسی کے دروازے پہ لکھ دیا یہ گناہگار ہے، کسی کی بستی کو پلٹا کے رکھ دیا، کسی پہ مینڈک بھیجے، کسی پہ جناب کچھوے بھیجے، کسی پہ خون کا عذاب نازل کیا، کسی پہ جناب مچھروں کا عذاب نازل کیا، کہیں پہ پتھر نازل کیے، کہیں پہ قوم نوح کے اوپر طوفان نازل کر دیا. یعنی طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے. کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اللہ نے ختم کر دیا. وجہ کیا تھا کہ جناب وہ گناہ کرتے تھے. میں نے کہا آج تم ساری دنیا کے اندر دیکھو کون سے ایسے گناہ ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے ہو یہ امت نہ کرتی ہو. یہ امت تو بنی اسرائیل سے بھی 11 ہاتھ آگے ہے. گناہ کرنے کے اندر، بغاوت کرنے کے اندر، نافرمانی کرنے کے اندر، حرام کاری کرنے کے اندر یہ ہر طرف سے آگے بڑھ رہی ہے. شرابیں پینے کے اندر یہ آگے بڑھ رہی ہے، سود کھانے کے اندر یہ آگے بڑھ رہی ہے، بدکاری کرنے کے اندر یہ آگے بڑھ رہی ہے، ہر لحاظ سے گناہوں کے اندر آگے ہے. لیکن پھر بھی اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا. میں نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کر رہا؟ قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، میں تو رخ یار کو دیکھ کے تمہیں چھوڑ رہا ہوں. وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا حبیب تمہارے اندر موجود ہے. فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب آپ ان کے اندر موجود ہیں. جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا. اگر حضور موجود ہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا زندہ ہیں تو موجود ہیں. اگر زندہ نہ ہو تو پھر جناب عذاب بھی نازل ہوتا. رات کو جناب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں کیا کیا کر کے سوتے ہیں. میں نے کہا کبھی شیشہ اٹھا، اس کو سامنے رکھ، شیشے کے اندر اپنی شکل دیکھ، دیکھنے کے بعد تجھے پتہ چلے گا میرا ناک بھی صحیح ہے، ماتھا بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، چہرہ بھی انسانوں جیسا ہے. ساری رات گناہ کرتا رہے، ساری رات گناہ کرتا رہے. یہ میں دعوت نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ساری رات گناہ کرنے کے بعد صبح صبح اٹھ، شیشہ اپنے سامنے رکھ، دیکھ کہ تیری شکل پہ کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں. 19-20 کی بھی اگر تیری شکل مسخ نہیں ہوئی، تو بندر اور خنزیر نہیں بنا. پھر تجھے ماننا پڑے گا میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر میری شکل بچی ہے تو مصطفیٰ کی عزت کی وجہ سے، اگر میری حیات بچی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی حیات کی وجہ سے. جن کی برکت سے اللہ تیرے چہرے کو بندر جیسا نہیں ہونے دیتا، جن کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تیرے اوپر پتھروں کی بارشیں نازل نہیں کرتا، اللہ تجھے جناب عجیب طرح کے جانور نہیں بنا دیتا. پھر تجھے ماننا پڑے گا جس مصطفیٰ کی برکت سے ہم بچے ہیں وہ مصطفیٰ زندہ بھی ہیں، ہمارے اندر موجود بھی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، فرمایا لوگو جان لو اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں. اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو اس کو کہنا بھئی کلمہ سناؤ، وہ آپ کو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کو کہنا کہ ذرا ترجمہ کر کے دکھاؤ، وہ آپ کو کہے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حالانکہ یہ ترجمہ بھی درست نہیں، عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں. معبود نہیں، معبود تو دنیا کے اندر ہے نا، کافروں کے معبود جا کے دیکھ لیں، بت بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. اصل ترجمہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر کہتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بھائی معبود تو ہے، لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھو یہ کون ہے، کہے گا بھئی ہمارا معبود ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. معبود تو وہ بن گیا نا، اگرچہ وہ جھوٹا ہی بنا. صحیح ترجمہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اس سے پوچھو آگے، وہ کہے گا اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان سے پوچھو تھے کہ ہیں، وہ کہے گا تھے نہیں ہیں. ان کو بولا اگر ہیں تو پھر مان حضور زندہ بھی ہیں. اگر زندہ ہیں تو ہیں، اگر زندہ نہیں تو پھر ترجمہ کر کہ وہ اللہ کے رسول تھے. جب وہ تم یہ ترجمہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا وہ زندہ بھی ہیں اور ہمارے اندر موجود بھی ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا